السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے باب نمبر 14 چار موسم کی پڑھائی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ صفحہ نمبر 138 مکمل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے سردی اور گرمی کے موسم کے بارے میں پڑھا اور ہمیں پتہ چلا کہ سردی اور گرمی کے موسم میں ہم کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 139 کی پڑھائی کرنی ہے، تو چلیے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں خشک ہوائیں چلنے لگتی ہیں، پتے اور پھول خشک ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ بہار کے موسم میں درخت اور پودوں پر نئے پھول اور پتے نکل آتے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، باغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بہار کے موسم کی تصویر ہے، جس میں ہر طرف ہریالی ہے۔ تمام موسم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر موسم کی الگ خوبی اور الگ ہی مزہ ہے۔ موسم کا بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ سوچیں ہمیشہ سردی یا گرمی ہی رہتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پیارے بچوں، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی پینسل سے لفظ انڈرلائن کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے خزاں، موسم، خشک، پتے، پھول، جھرنے، درخت، خالی۔ اس کے بعد جو ورڈ آپ نے انڈرلائن کرنا ہے وہ ہے نئے، نکل، رنگ برنگے، کھلتے، ہرے بھرے۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے خوبی، مزہ، موسم کا بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، شکر، ہمیشہ۔ اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے شکر۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ اس طرح ڈیٹ مینشن کرنی ہے۔ پیارے بچوں، ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 39 میں کیا سیکھا؟ ہم نے دو موسموں کے بارے میں پڑھا، جس میں ہے خزاں۔ خزاں کے موسم میں خشک ہوائیں چلتی ہیں، پتے اور پھول جھڑتے ہیں اور درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ بہار کے موسم میں درخت اور پودوں پر نئے پھول کھلتے ہیں اور باغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ پیارے بچوں، پڑھائی دل لگا کر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔